اگر ہماری بیماری ٹھیک نہیں ہوتی اور پھر بھی ہم دوائی کھائے جا رہے ہیں، 3 مہینے سے دوائی کھا رہے ہیں لیکن ٹھیک نہیں ہوتے، تو پھر ایسی دوا کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ یا آپ بیمار پڑے ہوئے ہیں لیکن دوا کھانے کی فکر ہی نہیں ہے، تو آپ کیوں دوا نہیں لے رہے ہیں؟ کیوں اپنی بیماری کے ساتھ لاپرواہی کر رہے ہیں؟ چھوٹی سی عقل کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو. آپ کا بچہ اسکول نہیں جا رہا ہے، پڑھائی میں دلچسپی نہیں لے رہا ہے، 1 سال فیل ہو گیا، 2 سال فیل ہو گیا، 3 سال فیل ہو گیا، کیا کریں گے آپ؟ وہ اسکول چھڑوا دیں گے؟ بولیں گے نہیں یہاں کچھ پرابلم ہے، بچے کو صحیح ڈھنگ سے پڑھایا نہیں جا رہا ہے، دوسرے اسکول میں ڈالیں گے، پھر تیسرے اسکول میں ڈالیں گے. 4-5 اسکول بدلنے کے باوجود بھی اس کو ABCD بھی نہیں آ رہا ہے، تو پھر آپ پڑھانا چھوڑ دیں گے نا. لیکن ایسا تو نہیں ہوتا کہ بچے کی عمر جو ہے آپ نے KG لیول 1 لیول 2 میں ڈالا تھا، 40 سال کا ہو گیا ہے، اس کے باوجود بھی جو ہے 50 سال کا ہو گیا ہے، اس کے باوجود بھی وہ KG میں ہے. آپ کی عمر 50 سال ہو گئی ہے اور آپ کے ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ 70 سال کے ہو گئے ہیں، اور آپ 40 سال سے ایک ہی دوا کھا رہے ہیں لیکن آپ کی بیماری ٹھیک نہیں ہو رہی. جاتے ہیں، ملتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے، ڈیلی جاتے ہیں، ڈاکٹر صاحب کی مدد بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، ڈاکٹر صاحب کی تعریفیں کرتے ہیں. کوئی ایسی لاجک کہیں دیکھی آپ نے؟ ایک کھیتی کرنے والا زمین میں جو ہے اس کی زمین کو جوتتا ہے، اس میں دانے ڈالتا ہے، فصل برباد ہو جاتی ہے، وہ درخت اٹھ کے باہر ہی نہیں آتا. پھر دوسرے سال کوشش کرتا ہے، پھر بارش کی دعائیں کرتا ہے، پھر بارش ہوتی ہے، پھر بھی اس کی فصل جو ہے نہیں آ رہی. ذرا ان مثالوں پہ غور کریے، اس کے بعد مجھے جواب دیجئے کہ جب آپ کے اندر سے بے حیائی نہیں جا رہی، نافرمانی نہیں چھوڑ سک رہے ہیں آپ، تو نماز کیوں پڑھ رہے ہیں پھر؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کی نماز میں کوئی گڑبڑ ہے؟ آپ بغیر سمجھے کے پڑھ رہے ہیں، اس لیے برائی نہیں جا رہی. اچھا، جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کے پاس کیا بیماری ہے ان کو احساس ہی نہیں ہو رہا کہ اس بیماری کا علاج جو ہے، میری روح میں جو بیماریاں آ گئی ہیں، میں جھوٹ بولتا ہوں، وعدہ خلافی کرتا ہوں، گالیاں دیتا ہوں، میری زبان پہ گالیاں ہیں، میں وعدہ خلاف ہوں، میں بدتمیز آدمی ہوں، میں کوئی پرواہ نہیں ہے کسی چیز کی، میں کسی کو وعدہ کرتا ہوں بھول جاتا ہوں، انشاءاللہ بھی بولتا ہوں، پھر اس کے بعد بھی بھول جاتا ہوں، مجھے کوئی اہمیت نہیں ہے اپنی خود کی زبان کی. تو پھر آپ کیوں نماز پڑھتے ہیں؟ کیوں قرآن پڑھ رہے ہیں آپ؟ کیونکہ نماز تو میرے ذکر کے لیے جو ہے، ان الصلاۃ للذکری، اقیم الصلاۃ للذکری، میرا ذکر لوگوں میں کرنے کے لیے تم نماز سیکھو. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز تمہیں بے حیائی اور جو ہے نافرمانیوں سے روکتی ہے. ولذکر اللہ اکبر، یہ جو سیکھ رہے ہو جا کے پہلے دنیا تک پہنچاؤ، دنیا تک. بہت ساری مثالیں ہیں بھائی، ڈیلی وہی مثالیں دیتا ہوں میں. آج میرے ذہن میں ایک سوال یہ آیا کہ یا اللہ یہ دنیا بدل کیوں نہیں رہی ہے؟ میں ابھی فجر کی نماز کے بعد ٹہلنے کے لیے نکلا، اچھا خاصا عربی آدمی ہے، اتنا بڑا مالا 2 انگلیوں سے جھاپتے ہوئے جا رہا ہے. میں بولا یا اخی ھذا حرام، بتا اجلون حرام. میں بولا رسول ایسا کبھی نہیں کرے، یہ سب ہندوؤں کی رسم ہے جو ہمارے پاس آ گئی ہے. مالے لے کے جھاپ رہے تم دونوں ہاتھوں سے، بڑا داڑھی بھی ہے، جبہ پہن، عرب ہے بھائی، عرب ہے، یمنی لگ رہا تھا مجھے. میں بولا ھذا حرام یا اخی. بولتا تو کون ہے؟ میں بولا میں ایک معمولی آدمی ہوں، کیسا بول سکتا تو حرام ہے؟ میں بولا اگر تیرے کو تو اگر بات ہی کرنا چاہ رہا ہے میرے سے تو پھر ثابت کریے کہ جائز ہے. تو سمجھ سکتا ہے کہ محمد الرسول اللہ جیسی پریکٹیکل ہستی جو اپنے پیٹ پہ 2 پتھر مان کے گڑھے کھودے ہیں جنگ خندق میں، تو کیا وہ اس طرح کی بکواس سکھا کے جائیں گے اپنے امتیوں کو کہ یہ پڑھتے بیٹھو، مالا جاپتے بیٹھو، کام دھندہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ وہاں تو وہ پہلا لفظ ہی یہ کہتے ہیں کہ علم کا سیکھنا مرد اور عورت، بوڑھے اور بچے، ہر مسلمان پہ فرض ہے. تم علم سیکھنے کے بجائے تم رٹا مار رہے ہو. تو میں آپ کے سامنے جو بات بتانا چاہتا ہوں، آپ کیوں قرآن پڑھ رہے ہیں جبکہ آپ کے اندر یعنی اتنا احساس نہیں ہو رہا ہے کہ وہاں ایک شخص تلوار لے کے نکلا ہے اپنے رسول کو قتل کرنے کے لیے، وقت کے نبی کو قتل کرنے کے لیے، چند آیتیں کان میں پڑ جاتی ہیں، اس کی زندگی بدل جاتی ہے. لوگوں کی آنکھ سے زار و قطار آنسو نکل جاتے ہیں، لوگ آگے کی آیت پڑھ نہیں پاتے. جذبات کا یہ عالم ہے. باپ بیٹے کے خلاف اور بیٹا باپ کے خلاف تلوار نکال لیا ہے. لوگ وقت کے آخری نبی کو جو ہے شہر چھوڑ کے جانے پہ مجبور کر رہے ہیں.
قتل کی پلاننگ کر رہے ہیں، کچرا ڈال رہے ہیں، گوبر ڈال رہے ہیں، بوٹی کلیجی ڈال رہے ہیں اونٹ کی لا کے، تہمتیں لگا رہے ہیں. آخر ایسا کیا ہے بھائی قرآن میں؟ آپ کی زندگی میں کوئی اثر نہیں ہو رہا، آپ کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی، پڑھے چلے جا رہے ہیں، مردوں پہ بخشے چلے جا رہے ہیں. وہ مردہ بیچارہ کہاں ہے، کدھر ہے؟ وہ وظیفے وظیفے وظیفے. ارے رے 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 رے، کیوں کر رہے ہیں آپ جب کہ آپ کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی؟ آپ بے حیائی برابر کر رہے ہیں، آپ مسجد میں بچوں کو خراب کر دے رہے ہیں، مسجدوں کے ساتھ زنا کر رہے ہیں، آپ مسجد کی چوری کی لائٹ جلا رہے ہیں، آپ مسجد کا پیسہ لے کے کھا جا رہے ہیں، آپ وہاں سے کرایہ وصول کر لے رہے ہیں، رسید ایک بنا رہے ہیں، کرایہ ایک ہے آپ کے پاس، اس سے کرایہ 1500 لے رہے ہیں اور 1200 کی رسید بنا رہے ہیں. آپ کتنی مثالیں دوں آپ کو ایسی؟ ارے مسجد کی رقم مال غنیمت جسے کہتے ہیں، یا پھر خزانے کا پیسہ کہتے ہیں، بیت المال کہتے ہیں، وہ پیسہ سود پہ چل رہا ہے بھائی. یہ کون سے مسلمان ہیں؟ وظیفوں میں، سلام پڑھنے میں، اس میں اپنا وقت گنوا رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں آپ کیوں جھوٹ بول رہے ہیں مجھے اللہ کے رسول سے محبت ہے؟ کیا محبت کا یہ تقاضا ہے کہ تم اس طرح کی چاپلوسی کرتے رہو اور مالا جاپتے رہو؟ جس شخص نے تم سے کوئی حکم دیا ہے، جس شخص نے تم کو یہ احساس دلایا ہے کہ دیکھو تم وہ بہترین امت ہو، میری ایک بات صحیح، میری ایک آیت ہی صحیح میں جو منہ سے نکالوں وہ لوگوں تک پہنچاؤ، یہ تمہاری اصل ذمہ داری ہے. اس طرف تو کوئی دھیان نہیں دلا رہا، بیکار ہو کے رہ گئی ہے قرآن. کب تک بخشتے رہیں گے مردوں پہ؟ کب تک بغیر سمجھے کے پڑھتے رہیں گے؟ کب تک روایتیں سناتے رہیں گے لوگوں کو؟ قرآن میں بھی آپ کو صرف مکی صورتوں کی دعوت دینا ہے جناب. آپ کو کیوں خواہ کے آپ طلاق کے مسئلے اٹھا کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ دوسرے مسئلے اٹھا کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیوں آپ نماز کو سبجیکٹ بنائے ہوئے ہیں؟ دس از ناٹ یور جاب، بالکل آپ کا کام نہیں ہے. ابھی فجر میں دیکھ رہا ہوں فرض نماز شروع ہو گئی ہے، میں وضو کر کے جانے تک نماز کھڑی ہو گئی، پیچھے ہمارے انڈین، پاکستانی اور بنگالی حضرات جو ہے سنتیں پڑھ رہے ہیں. اب میں اس کو بولوں بھائی میرے فرض نماز جب کھڑی ہو جاتی ہے تو آپ کی عقل تھوڑی سی عقل استعمال کرو. نبی کیا کرتے تھے، صحابہ کیا کرتے تھے، سنت کیا ہے، فرض کیا ہے، چھوڑ دو. آپ کو عقل نہیں ہے کیا تھوڑی سی؟ آپ کا بچہ کلاس میں بیٹھ کے پچھلے دن کا ہوم ورک کر رہا ہے، سائنس کی کلاس میں بیٹھ کے میتھس کا ہوم ورک کر رہا ہے، میتھس کی کلاس میں بیٹھ کے سائنس کا ہوم ورک کر رہا ہے. ارے وہاں امام صاحب جو سورہ پڑھا رہے ہیں اس پہ آپ کو دھیان دینا ہے، وہ سمجھنا ہے. آپ دوسرا ہوم ورک کر رہے ہیں، وہ اپنا رٹا مار رہے ہیں، قل اللہ احد اللہ الصمد انا اعطیناک الکوثر، ختم نماز، ٹھونگے مار کے آ گئے. اب وہ اس پہ بھگا رہا ہے بھی، کیونکہ وہ دوسری رکعت میں ملنا ہے اس کو، نہیں تو پھر مصیبت، پھر 2 رکعت پھر سے پڑھنا پڑتا. تو جب تم فرض نماز کو لیٹ کر کے پڑھ رہے ہیں اور سنتوں کو ادا کرنا ضروری، اس سے بڑا پاگل کوئی ہوگا کیا؟ بولیے آپ. اللہ اکبر. اب میں اس کو یہ سمجھاؤں، ارے بھائی انہیں مسلمان ہی نہیں ہوا، اب میں نماز کا مسئلہ لے کے بیٹھوں اس کے ساتھ؟ میں بارہا یہ توجہ دلا رہا ہوں کہ بھائی قرآن دعوت قرآن کے لیے آیا ہے. ایک شخص کو اللہ نے رسول اللہ بنایا ہے، ابراہیم، اسماعیل، موسیٰ، عیسیٰ، محمد، سب کچھ، یحییٰ، جو بھی ہیں، آدم سے محمد تک. آپ ذرا غور تو فرمائیے، آخر وہ لوگ کیوں آئے، کیا کرنے آئے تھے؟ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا، جس طرح میں نے ہر زمانے میں تمہارے میں سے ایک رسول اٹھا کے بھیجا تاکہ وہ میری آیات پڑھ کے تمہیں سمجھائے. یتلو ہے، اقرا نہیں ہے، موقع قراء نہیں ہے. اور یزکیکم، تمہارا تزکیہ کرے، جس مقصد کے لیے تم پیدا کیے گئے ہو، عبادت، میری غلامی میں آ جاؤ اور برائیاں چھوڑو، اچھائیاں اپناؤ، تمہاری نجات ہو جائے گی. چلیے میں نے سوچا تھا اس کو بھی شارٹ کٹ کروں گا، لیکن مشکل ہے بھائی. آپ اندازہ کیجئے، یہ کتے بلیوں کے لیے ڈیوائیڈر بنایا جاتا ہے روڈ پہ تاکہ وہ بیچارے آ کے ٹکر نہ کھا جائیں. یہاں انسان بھی آپ ڈیوائیڈر بنانے کے بعد ادھر کی ٹریفک فل ہوتے ہی رائٹ سے آنا شروع کر دیتا، بے غیرت. ادھر سے جو ٹریفک آ رہی ہے اس کو جگہ نہیں دیتا. ذرا قلعے گولکنڈے کی کمان کے پاس جا کے آپ وہ دروازے میں، کون سا فتح دروازہ پتہ نہیں کیا ہے، جہاں گارڈن کی طرف سے ہم آتے ہیں، لنگر ہاؤس کی طرف سے، یعنی ڈیوائیڈر بیچ میں آ گئے، بعد رائٹ پہ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. اب وہ بیچارے جو لیفٹ پہ شرافت سے کھڑے ہوئے ہیں وہ کھڑے رہ جاتے. پہلے تو سگنل کو کوئی فالو کرتا نہیں، اب جب ڈر ہو جاتا ہے سگنل فالو کرنا ہے تب جا کے اس طرح کی حرکتیں کرتے، چلے جاتے بازو سے. اللہ معاف کرے، کب آئیں گی عقل ہمارے لوگوں کو نہیں معلوم.